ڈومیننس ریلیشن میں جو اگلا ہے یہ انکمپلیٹ ڈومیننس ہے. انکمپلیٹ ڈومیننس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: ان دس ٹائپ آف ریلیشن شپ an allele does not completely mask the action of a second allele. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک ایلیل ہے، مطلب جن کا پارٹنر ہے اے، تو یہ دوسرا جو جن کا پارٹنر ہوتا ہے مطلب اس کو ہم بی کنسیڈر کرتے ہیں، تو اس کو یہ کمپلیٹلی جو ہے نا ڈومینیٹ نہیں کرتا ہے. دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایکسپریس ہو جاؤ، دوسری کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایکسپریس ہو جاؤ، تو اس کے نتیجے میں ایک انٹرمیڈیٹ بنتا ہے. تو اس کو ہم انکمپلیٹ ڈومیننس کہتے ہیں. اس کو میں ایگزامپل سے سمجھاؤں گا آپ سب کو. یہ جو انکمپلیٹ ڈومیننس میں ہے، اس کو ہم ایک پلانٹ ہے میرابیلس جلاپا، جس کو 4 o'clock پلانٹ بھی کہا جاتا ہے. 4 o'clock پلانٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کے فلاور ہے یہ دوپہر کو کھلتے ہیں، اس لیے اس کو 4 o'clock پلانٹس کہا جاتا ہے. اور یہ جب ہم اس کو ملاتے ہیں، ایک میرابیلس جلاپا ریڈ کلر والا اور ایک میرابیلس جلاپا جو پلانٹ ہے وہ وائٹ کلر والا، تو اس کے جو نتیجے میں F1 جنریشن ہمیں نظر آتے ہیں، تو سارے کے سارے جو فلاور ہوتے ہیں وہ پنک ہوتے ہیں، ایک انٹرمیڈیٹ بن جاتا ہے، دونوں کے درمیان ایک کلر مکس ہو جاتا ہے اور ایک کلر ریزلٹ میں آ جاتا ہے جو پنک ہوتا ہے. اور جو ہم اس کو آپس میں ملاتے ہیں، سیلف کراس کرتے ہیں F1 جنریشن کو، تو اس کی ریزلٹ میں F2 جنریشن ہمیں نظر آتا ہے، جس میں ایک ریڈ ہوتا ہے اور 2 پنک کلر کے ہوتے ہیں اور ایک وائٹ ہوتا ہے، تو یہ F2 جنریشن ہے. دوسرا ایگزامپل ہے یہ جو ہیومن میں کرلی ہیئر والے اور یہ جو ہے اسٹریٹ ہیئر والے. ایک ایسا شخص جو ایک ایسی لڑکی سے یا ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے جو بال ہے وہ ہو اسٹریٹ ہو، اور ایک جو باپ ہے وہ جو ہے کرلی ہیئر والے ہو، جو بچے پیدا ہو جائیں گے تو سارے کے سارے کرلی ہیئر والے ہو جائیں گے. تو یہ جو انکمپلیٹ ڈومیننس ہے، یہ لا آف ڈومیننس کو یہاں پہ یہ ریجیکٹ کرتا ہے، اور مینڈل کا جو یہ لا آف ڈومیننس ہے یہ صرف ریلیٹ کرتا ہے پی پلانٹس کے متعلق. ساری یہ جو مینڈل کا لا ہے، لا آف ڈومیننس، تو اس کو یہ ریجیکٹ کرتا ہے انکمپلیٹ ڈومیننس، کیونکہ یہ کمپلیٹلی ڈومیننس ایلیل دوسرے کو نہیں کرتا ہے. تو یہ جو مینڈل کا لا ہے، لا آف ڈومیننس، یہ صرف پی پلانٹ کے متعلق ہے، باقی دوسری چیزوں پہ یہ بہت کم اپلائی ہوتا ہے، اور یہ ریجیکٹیبل ہے، یہ لا جو ہے یہ ریجیکٹڈ ہوا ہے. تیسرے نمبر پر ہے کو ڈومیننس. تو کو ڈومیننس کا ڈیفینیشن ہے: اٹ از ناٹ این انٹرمیڈیٹ کوانٹٹی ایکسپریشن لائک انکمپلیٹ ڈومیننس. ان کو ڈومیننس نیدر ایلیل از ڈومیننٹ بٹ بوتھ ایلیل فار a specific trait is expressed. This result in a third phenotype in which more than one phenotype is observed. اس میں ہوتا ہے کہ اس میں ایک phenotype یہ جو ہوتا ہے تھرڈ phenotype ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ جو ایلیل ہوتا ہے اس میں انٹرمیڈیٹ نہیں نظر آتا ہے. اس میں دونوں جین کے دونوں پارٹنر یہ کوشش کرتے ہیں، ایک کوشش کرتا ہے کہ میں ایکسپریس ہو جاؤ، دوسرا کہتا ہے کہ میں ایکسپریس ہو جاؤ، تو یہ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایکسپریس ہو جاتے ہیں. اور اس کا ایگزامپل ہے بلڈ گروپ. بلڈ گروپ جو ہے نا، یہ جو اس کے لیے جو اے بلڈ گروپ ہے، اس کے لیے جو جین رسپانسیبل ہے وہ ہے آئی اے اینڈ آئی اے آر جو ہوتا ہے آئی اے آئی، یہ ہیٹروزائگس کنڈیشن ہے، یہ ہوموزائگس کنڈیشن ہے. دوسرا ہے بلڈ گروپ بی، اس کے لیے جو جین رسپانسیبل ہے وہ ہے آئی بی یہ ہوموزائگس کنڈیشن ہے، اور دوسرا ہے آئی بی یہ ہیٹروزائگس کنڈیشن ہے. تو جب ہم اے بلڈ گروپ والے کے ساتھ دوسرا جو بی بلڈ گروپ والا ہو اس کو ہم کراس کرتے ہیں، مطلب ایک کی بلڈ گروپ اے ہو اور دوسرے کی بلڈ گروپ بی ہو، تو جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے اے بی بلڈ گروپ والے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک اس طرح کا ہوتا ہے کہ دونوں ایلیل کوشش کرتے ہیں، ایک خود کو ایکسپریس کرتا ہے، دوسری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایکسپریس ہو جائے. تو اس کے نتیجے میں ایک تھرڈ فینوٹائپ، جس طرح اے بی، جب ہم شادی کراتے ہیں اے بلڈ گروپ والے کے اور بی بلڈ گروپ والے کے بیچ، تو جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اے بی بلڈ گروپ والے پیدا ہوتے ہیں.